کہ یار یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں معاہدہ تو ہو گیا، ریاست تو بچ گئی، اس سے کیا رد عمل ہوگا؟ بھائی صاحب یہ کسی سیاسی جماعت کا اشتعال دلایا ہوا رد عمل نہیں ہے، یہ فطری رد عمل ہے۔ جب معاشروں میں فطری رد عمل آئے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ انارکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سول وار۔ سول وار ہر چیز میں خانہ جنگی نہیں ہوتی ضروری، بد امنی، افراتفری، ابتری، ٹھیک ہے نا، اس سے اور نقصان ہوتا ہے۔ فرض کرو اب جیسے جماعت اسلامی نے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی، تاجر اپنے طور پر ہڑتال کی کال دے رہے، ایک پورا دن امیجن کرو ان حالات میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، حیدرآباد، ان کی مارکیٹیں بند رہے، تو معاشی اعتبار سے ہمیں اور مشکل ہے، نقصان آئے گا۔ ایک دن کا لاس ہوا آپ کو۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ سارے باتیں پتہ ہیں، جی بھائی، لیکن پھر آپ کا تجزیہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن تو بالکل نہیں ہوں گے، ناممکن ہے، اور فروری میں بھی ادنان دعا کرنا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، اب اس میں فرض کرو اگر کسی سٹیج پر یہ ایسی صورتحال میں جاتی ہوئی دکھائی دے کہ محسوس ہو کہ وہ ریاست جس کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، عوام اس کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے کہ جی ریاست کو دیوالیہ ہم کیا کریں، ہمارا کچومر کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ وقت کبھی نہیں آنا چاہیے عدنان۔ آ سکتا ہے؟ مجھے خدشہ لاحق ہے کہ جس طرح کی لا تعلقی، صفاقی، پاور پوائنٹ کے ذریعے آپ جس طرح کے چورن بھیج دیتے ہیں بیٹھ کے نصرت جاوید صاحب، میٹنگوں میں۔ ویری رائٹ، اس وقت اس ملک میں آئینی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اور معاشی کا تو آپ نے پورا تبصرہ کر ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں شاخصانہ ہیں، رزلٹ ہیں، ہاں، بنیادی طور پر وہ سیاسی بحران جو ہم نے تقریباً 2008 کے بعد سے ہی ہر حکومت کے خلاف شروع ہے۔ ثبات ایک تغیر کا ہے زمانے میں، جو اقبال نے فرمایا تھا نا، کسی کو ٹکنے ہم دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، 5 سال حکومتیں پوری ہوئی سر، جی، اسمبلی کا ٹینور جنہوں پورا نے ہوا۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے، بڑا کہتا ہے جی میثاق جمہوریت، پھر کہہ رہے تھے میثاق معیشت بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ کالا کوٹ پہن کے کون گیا تھا میمو گیٹ کے دنوں میں گیا تھا، آپ گئے تھے؟ نہیں، کون گیا تھا؟ لندن والے گئے تھے۔ کس کے خلاف گئے تھے؟ اپنے اتحادی کے خلاف۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، تو بابو یہی صورتحال تم اور پھیلا دو، اور اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے آپ مجھے بار بار کیونکہ آپ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور آپ کہا کہ جی اس کو رابن تاکہ یہ چڑھ جائے بندہ، لوگوں کو پاگل نظر آئے، خپتی نظر آئے، اور لوگ کہیں یار یہ دیکھیں کتنا کام ہے عدنان اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے کہے چلے جا رہے تھے کہ یہ انتخابات ہوئے تو آپ کے خیال میں کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا؟ وہ تو تحریک انصاف کو میں کنوینسڈ ہوں۔ اب میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا، آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کو نقصان ہوگا۔ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ میں بتا رہا ہوں نا، انارکی اور ابتری یہی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کا پورا پولیٹیکل سسٹم رول بیک کر بھائی دیتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کیا بھائی، ابھی کل بلدیاتی الیکشنز کے رزلٹ آئے نا کچھ کے پی کے میں، ہاں، یاد ہے نا؟ یار جاوید صاحب، کیا بلدیات کا کمپیریزن آپ نیشنل اسمبلی؟ او بھائی میرے، یہ اچھا، یہ جن لوگوں نے کل ووٹ دیے ہیں سر ہیں، یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں ان پہ ووٹ میں یعنی ڈالنے کی پابندی ہے کیا؟ کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ آئین کے اتنے سنجیدہ طالب علم ہیں، انہی لوگوں نے بھیا صوبائی اور قومی میں بھی ووٹ ڈالنے ہیں نا، یا وہ اور لوگ ہیں؟ خدا کے لیے یہ تو بلکہ ایک بہت اچھا سیمپل سروے ہے جو کہ آپ کو گراس روٹس سے آیا ہے، لیکن اوور آل اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہو رہا ہے نا سر؟ او میرے بھائی، پی ٹی آئی کا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو 13 سیٹیں ملی ہیں، 14 ہو ابھی گئی، تک چلو اب 14 ہو گئی، انڈیپینڈنٹ 40 ہے اس میں، ٹھیک ہے، بٹ ٹھیک ہے، بول لیں وہ میرے بھائی، اب اگر آپ یہ 13 کرو تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارا ابھی تک یہ خیال تھا
کہ جی جے یو آئی دوسرے نمبر کی جماعت ہے, جی جو دوسرے کے چھ 6 آ گئے. لیکن حیران کن ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کی 5 آ گئی. اچھا ان دونوں جماعتوں کی ملاؤ تو 6 اور 5 ہو گئے 11. تو 3 سیٹوں کا فرق رہ گیا نا. 2 مذہبی جماعتیں مل کے بھی ان کا ووٹ بینک بڑھا اور 2 سیٹوں کا فرق رہ گیا پی ٹی آئی سے. سب سے زیادہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ صاحب آپ کے محبوب جنہوں نے ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, شہباز شریف جناب شہباز شریف صاحب, ان کی ایک سنا ہے جماعت بھی ہوتی ہے, اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون, پی ایم ایل این. ہے؟ ہاں اس کا ایک بھی کینڈیڈیٹ اس میں جیتا ہوا نظر نہیں یہ آیا. پنجاب میں نہیں ہوا نا سر, کو خدا کا نام ہے. یہ ایبٹ آباد, ہری پور, یہ وہ بڑی جی موٹر وے بنائی اور فلانا ڈماکڑا ایਂ کر کے ایتھو بیٹھو تے ہری پور پہنچ جاندے ہو گھنٹے جی بادشاہ دے دو میاں صاحب نے دعا. مطلب تھوڑا تجزیہ ہے کہ نون لیگ کا بہت نقصان ہوا ہے, پی ٹی آئی کم نقصان ہوا ہے. میں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, میری التجا سمجھنے کی کوشش. سمجھائیں نا سر. التجا میری یہ ہے بابو کہ ان تمام افراد کی, تمام سیاسی جماعتوں کی اگر تم تعداد ملا لو تو 31 ہے. جب بھی ایک یونٹ جو ہے وہ بنتا ہے 40, تو 9 کا فرق. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 40 میں سے کتنے لوگوں نے خوف کے مارے خود کو پی ٹی آئی کا شو نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے, اس میں میجورٹی ہے سر. نہیں بابو, اب یہ بات ہے نا, یا تو مجھے نام دے کر بتاؤ. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے رپورٹر کے طور پر, مجھے جب تک آپ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ سر آپ جب تک مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ جی فلاں حلقے سے محمد کریم صاحب جو یہ جیتے میں ہیں, یہ سروے بھی آپ کو دے دوں گا. اوور آل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اعتماد کھو گئی. میں یہ رو رہا ہوں, اللہ بھلا کرے آپ کا. وہ اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن کہ یہی میں سیاسی زیادہ جماعت- خوف زدہ ہوں. یہی سیاسی جماعتیں آئین کو لے کے پریشان ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہیں. تبھی سر یہی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں 90 روز میں مطالبہ کراؤ. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ان کے مناظر شاہ شریک نہیں ہوئے تھے سی سی آئی کے اجلاس میں؟ ہاں, اب اس پہ فیصل کریم کنڈی ہر ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں, کل میرے ساتھ بھی تھے کہ سی سی آئی میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ دستخط کیجئے, مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی, الیکشن 90 روز میں ہو جائیں گے, کیونکہ جو حلقہ بندی اور یہ اتنے سادہ تھے کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, یہ تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. کیا باتیں کر رہے ہیں.